محمد مزمل ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم شاندار پاکستان. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت ہی گرمی آئی چکی ہے. وہاں خان صاحب جیل بھرو تحریک کا آغاز کر چکے ہیں. اس طرف حکومت مختلف اسٹریٹجی کے ذریعے اس جیل بھرو تحریک کو ناکام کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے. بہرحال پھر بھی خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کچھ مضبوط نظر آ رہی ہے. بہت سے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی نہیں کوئی گرفتاریاں نہیں دے رہا ہے. دیکھیں 200 بولے تھے مگر 80 گرفتاریاں ڈیلی دے، جن میں جو اوپر کی لیڈرشپ کے لوگ بھی ہوں تو پھر یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ایفیکٹ کرتا ہے جو موجودہ حکومت ہے اس پہ. تو خان صاحب کی جیل بھرو تحریک تو بڑے زور شور سے جاری ہے. اور رہی بات کراچی کی، تو کراچی میں ایک اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہے جو بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین کے حوالے سے. ایک اور شہری جو اوورسیز پاکستانی تھا، باہر ایک بڑا زندگی کا عرصہ گزار کے پاکستان آیا، جو بنگالی بولنے والا ہے، بنگالی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس انسان نے بھی آفتاب الدین ان کا نام ہے، انہوں نے بھی جا کے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کہ جی بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین کی تقریر و تحریر پہ جو پابندی ہے اب اسے ہٹایا جائے. بہت سے لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ہٹایا جائے مگر نہیں کیا گیا. دیکھیں میں یہ ایک گلہ اردو بولنے والوں سے ہے. کیا گلہ یہ ہے؟ آج تک دیکھیں نثار پانور صاحب پہنچ گئے عدالت میں بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین کے لیے، اور ایک دانیال نام کا بندہ اسلام آباد پہنچ گیا، وہ بھی اردو بولنے والا نہیں، نثار پانور سندھی. اب ایک بنگالی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی بھائی اب ان کو الطاف حسین کو تقریر و تحریر سے پابندی ہٹائی جائے. اردو بولنے والے لوگ کہاں ہیں جو اردو بولتے ہیں، جن کی آواز الطاف حسین بنا تھا جب 87-88 میں جب اتنے سنگین حالات تھے، اس دور میں بھی اگر کوئی آواز تھی اردو بولنے والوں کے لیے تو وہ بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین ہی تھے. کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی، بہت سی غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہوں گی، بہت سے ایسے اقدام ہوں گے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر بیٹھے ہوں گے. مگر جب عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے، نواز شریف کو مل سکتا ہے، پی ڈی ایم کے پورے ٹبر کو مل سکتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں؟ ان کو کیوں نہیں ملتا؟ اس پہ کیوں لوگ بات نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں نے خاموشی کر رکھی ہے کہ اس پہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، کوئی الفاظ ہی نہیں نکالنا؟ اگر کوئی الفاظ نکال لیتا ہے تو پھر اور کوئی دیکھیں کوئی ادارہ ایکشن میں آئے، کوئی ایکشن میں آئے، سمجھ میں آتا ہے ایم کیو ایم پاکستان ایکشن میں آ جاتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بات کرتی ہیں. بہت سے صحافیوں کے لیے کارروائیاں کی بھی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ کبھی آگے بڑھ کے ایم کیو ایم نے یہ نہیں کہا کہ جی جب اتنے سارے لوگوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں تو ہمارے قائد کو کیوں نہیں. یہ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ انہوں نے قائد ماننے سے انکار کر دیا ہے. جس نے ان کی سیاسی پرورش کری، جس نے یہ مڈل کلاس سوسائٹی سے اٹھا کے اور یہاں پہ اپر کلاس بنا دیا، ایم پی اے ایم این اے منسٹر بنا دیا، تو آج وہی لوگ الطاف حسین کا کسی طرح پتہ کاٹنے کے چکر میں کسی طرح کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو مائنس کر دیں، ایم کیو ایم پہ ہم اپنا دبدبہ بنائے رکھیں. مگر دیکھیں دبدبہ بن نہیں سکتا. قوم آج بھی الطاف حسین کے ساتھ کھڑی ہے، مگر یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کراچی والوں کو، کراچی میں جتنی بھی کمیونٹیاں بستی ہیں ان کو ہمیشہ دبا کے رکھا جاتا ہے، ان کو بہت سے ایسے چیزوں میں دبا کے رکھا جاتا ہے کہ وہ باہر نہیں نکلتے. ایک ڈر، ایک خوف. دیکھیں پنجاب میں یا دیگر میں بات کریں تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اتنا ناروا سلوک اداروں میں نہیں ہوتا جس طرح کا سلوک ادارے یہاں پہ سندھ میں، کراچی میں بالخصوص شہری سندھ کے علاقوں میں جو سلوک ادارے عام عوام، عام احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. گزشتہ روز نثار پانور صاحب کو بھی باعزت بری کر دیا گیا، تمام ساتھیوں کے ساتھ ان کو بری کر دیا گیا. جو ایک کیس آپ کو پتا ہوگا کافی دنوں سے کافی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پریس کلب کے باہر بانی ایم کیو ایم کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے وقت
ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کیس کو 6 مہینے تک تقریباً ان کو چلایا جاتا ہے، اور 6 مہینے بعد اس کیس کا فیصلہ آتا ہے جس میں نثار پاور صاحب باعزت بری ہوتے ہیں تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ اب یہ کہ فیصلہ جو آیا ہے نا، یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کو اب امید کی کرن نظر آ رہی ہے، کہیں دور کہیں روشنی کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ جب نثار پاور صاحب کو 6 مہینے میں ان سے یہ مقدمہ ہٹ گیا، کیونکہ جو نثار پاور صاحب ہے وہ الطاف حسین کا کارکن ہے، اس نے ان جو قبضہ گروپ ہے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس نے ہمیشہ الطاف حسین کے ساتھ کھڑا تھا، الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج بھی مختلف جگہوں پہ جو انون سندھ میں احتجاج ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں نثار پاور صاحب ہمیں کسی شکل میں نظر آتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ جن کے لیے الطاف حسین نے آواز اٹھائی، جن کے لیے الطاف حسین نے جلا وطنی کاٹی، وہ لوگ اب اس پہ اس طرح سے بات نہیں کرتے، وہ لوگ اب اس طرح سامنے نہیں آتے جس طرح دیگر کمیونٹیز کے لوگ عدالت میں جاتے ہیں الطاف حسین کے حق میں بات کرتے ہیں، تو یہاں کے کراچی کے لوگ اب اس طرح نہیں کر پاتے بات کرنے نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی والوں کے ساتھ یا شہری سندھ کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو پنجاب میں کیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی داد رسی نہیں ہے، ایک پارٹی ہے جو اس صوبے پہ غالب آ چکی ہے، اور یہی اردو بولنے والے جو حکمران ہیں، اب کہہ لیں جو سیاسی طبقہ ہے اردو بولنے والوں کا، وہ انہی وڈیرے جاگیرداروں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے گھر کی لونڈی بن کے رہ گیا ہے۔ اور بات تو یہ میڈیا میں آ کے یہ بات تو اپنے جلسوں میں بڑے بھرم سے کرتے ہیں، بڑے جوش والے خطاب کرتے ہیں قوم کے لیے کہ جی ہم اردو بولنے والوں کے لیے یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، شہری سندھ میں رہنے والوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہم اردو بولنے والوں کے لیے کام کرتے ہیں، مگر بالآخر ان کے پیچھے کوئی کام نظر نہیں آتا۔ اب شہری سندھ کے لوگ، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، دادو کے لوگ بھی اب کھل کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو چند تصویریں دکھاتا ہوں، یہ تصویریں کراچی کے مختلف شہروں میں، مطلب علاقوں میں، کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ اب وال چوکنگ نوجوانوں کے طرف سے کی جا رہی ہے۔ بہت سے نوجوان ہیں یہ وال چوکنگ کرتے ہوئے گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہم وال چوکنگ کی حمایت نہیں کرتے، مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں جب کسی کو آپ بولنے کی آزادی نہیں دو گے، جب وہ بولے گا نہیں، تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہوگا نا، پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کے چاہنے والے اپنے آپ کو دکھائیں گے، اپنے آپ کو جتائیں گے، کیونکہ ایک بڑا طبقہ شہری سندھ پہ جو کرنے والا ہے وہ ایم کیو ایم لندن کہہ لیں یا الطاف حسین کہہ لیں، ان کے حق میں ہے، ان کی حق کی بات وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں میڈیا کے سامنے نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، کیمرہ کے سامنے نہیں کرتے، مگر ان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے، گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ذکر الطاف حسین کا چھڑ ہی جاتا ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب وہ الطاف حسین پہ بات کرتے ہیں تو ابھی پھر یہ موجودہ جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، انہوں نے کتنا عدالتوں کے خلاف بولا، فوجی سربراہان کے خلاف بولا، اور اداروں کے خلاف بے پناہ اپنے الفاظات استعمال کیے، ان کے لیے کوئی سزا نہیں۔ مگر اگر ایک اردو بولنے والا یا ایک شہری سندھ کا بندہ کچھ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے چکر میں کچھ بول گیا جوش خطابت میں، تو پھر اس کے لیے زندگی بھر کی جو جلاوطنی اس کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ مگر اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جاگنا پڑے گا شہری سندھ کے لوگوں کو، وہ تمام کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، سب مل کے نکلیں گے۔ یہ مہنگائی کا طوفان یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو نمائندگان کو ہمارا نمائندگی کرنی چاہیے، ان پہ بہت سے مختلف کیسز لگا کے ان کو یا تو قید و بند کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، یا تو ان کو جلا وطنی کاٹنی پڑتی ہے، تو وہ پھر عوام کی خدمت کس طرح کر پائیں گے؟ یہ ایک سازش کے تحت یہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، تو مل کے ہمیں اور آپ کو اس پہ آواز اٹھانا پڑے گا، اس پہ بولنا پڑے گا۔ جس طرح دیگر کمیونٹی کے لوگ الطاف حسین کے حق میں عدالتوں تک پہنچ رہے ہیں، اسی طرح اگر اردو بولنے والے بہت سے لوگ اگر عدالتوں تک پہنچیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا فرق پڑے گا۔ مگر بلا یہاں سے اردو بولنے والے نہیں جا رہے، جب عدالتوں میں
पटिशन का ढेर लगेगा तो फिर पता चलेगा कि नहीं यार, अब इस पे भी हमें कोई ना कोई फैसला देना चाहिए, क्योंकि अदालतें इस वक्त सो रही हैं और आवाम भी सो रही है। सिर्फ लूटने वाले चंद हुक्मरान जाग रहे हैं, तो आवाम को जागना होगा और अपने हकूक़ के लिए रोडों पे निकलना होगा और अदालतों से रुजू करना होगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।